السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جو اسم مبارک ہمارے پاس ہے وہ ہے الہادی۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس اسم کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا إِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اسم الہادی کے اگر ہم معنی کو دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نرمی کے ساتھ بھلائی کے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والا، اور اگر ہم اس کے لغوی معنی کو دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، سہولت کے ساتھ، بغیر سختی برتے، یعنی غیر محسوس طریقے سے درست راستے کی طرف چلانے والا اور رہنمائی کرنے والا۔ جیسا کہ ایک دفعہ ہجرت کے موقع پہ کسی عربی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ شخص کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ حضرت ابوبکر کو تو پہچانتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا ھذا ھاد یہدینی، یہ شخص مجھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس جملے کے بیسیکلی دو مطلب ہیں، ایک تو وہ مطلب جو اس عربی کو سمجھ میں آ گیا تھا، اور دوسرا وہ مطلب جو صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے تھے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں جو جنت کی طرف، سفر آخرت کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور اللہ عز و جل وہ بات کہتا ہے جو مبنی برحق ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری مخلوق کے لیے ہادی ہے، یعنی کہ سب کو ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ایک راستہ دکھاتا ہے جس پہ سب اللہ کی مخلوقات چلتی ہیں۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق کو خیر کا راستہ دکھاتا ہے اور اس پہ چلاتا بھی ہے، اور اسی نے راستے کی طرف چلنے کے لیے سارے انتظامات کیے ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں کہ پانی میں رہنے والی جتنی مخلوق ہے وہ ہادی ہے، ٹھیک، وہ ہمیں راستہ دکھاتی ہے، جیسے اس کی ساخت ہے ویسا ہی نظام زندگی ہے۔ اب پانی میں رہنے والی اگر ایک مخلوق ہے، اس کی باڈی ڈیفرنٹ ہے، اس کی باڈی اس کے انوائرمنٹ کے حساب سے بنائی گئی ہے، اور اس مخلوق کے لیے خیر کس میں ہے کہ اس کی جو باڈی جس انوائرمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے، جس انوائرمنٹ کے طرز پہ ڈیزائن کی گئی ہے، وہ اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ جیسے اگر مچھلی پانی سے نکل آئے گی تو وہ مر جائے گی کیونکہ اس کی باڈی اس طرح سے ڈیزائن ہی نہیں کی گئی۔ اسی طرح پرندوں کو اگر ہم دیکھیں تو پرندوں کو ہوا میں اڑانا بھی سکھایا، اور اس کے لیے ان کو پر بھی عطا کیا، اور اس کا استعمال کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چھوٹی اور بڑی مخلوق کو ہدایت دی، یعنی کہ ایک راستہ دکھایا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ، اس نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا، یعنی کہ اس کی باڈی سرٹن انوائرمنٹ کے تحت ڈیزائن کی گئی، اور پھر اس کو اسی انوائرمنٹ کے اکارڈنگلی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھا دیا گیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ عز و جل انسانوں کے لیے بھی ہادی ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے بھی ایک سرٹن انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے، اور اس کی باڈی بھی اسی حساب سے بنائی ہے، اور اسی ساخت کے حساب سے، اسی ساخت کے مطابق اس کو زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتا ہے وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ، اور وہ جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، یعنی انسان کو سرٹن انوائرمنٹ کے لیے بنایا گیا، اور پھر اسی کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اچھا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہادی کی ضرورت کس کس کو ہے؟ ہادی کی ضرورت تو ہر انسان کو ہے نا۔ ہمیں
ایک راستہ تو چاہیے کہ زندگی گزارنی کیسے، یعنی کہ ہماری جو نارمل روٹین لائف ہوتی ہے وہ کسی بھی مخلوق نے کیسے گزارنی ہے۔ جیسے کہ مچھلی ہے، مچھلی نے پانی میں کس طرح زندہ رہنا ہے۔ پرندے ہیں، پرندوں کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے ہوا میں کس طریقے سے پرواز کرنی ہے۔ اسی طرح انسان کو بھی تو یہ جاننا ہے نا کہ اس نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اب انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو اس کو تو صرف اتنا نہیں ہے نا کہ باقی مخلوقات کی طرح کہ ہوا میں کیسے اڑنا ہے اور سمندر میں کیسے تیرنا ہے، بلکہ اس نے بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ اس نے صرف یہ نہیں کرنا کہ صبح اٹھ کے کھانا کھا لیا اور رات کو سو گئے، دن میں انجوائمنٹس کر لی، بلکہ اس کا بہت بڑا ویژن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو دے کے دنیا میں بھیجتا ہے، اور ہر انسان کا پھر اسی کے مطابق ویژن ہونا بھی چاہیے۔ تو انسان کو ہادی کی ہدایت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر وہ شخص جو دین کی ابتدائی مراحل میں ہے، جو دین سیکھ رہا ہے، اس کو بھی ایک ہادی کی ضرورت ہے، ایک ہدایت دینے والے کی ضرورت ہے، اس کو ہدایت پہ چلانے والے کی اس کو ضرورت ہے۔ یا وہ شخص جو دین سے بھی دور ہے، ہدایت کی تو اس کو بھی ضرورت ہے۔ یا وہ لوگ جو دینداری کے اعلیٰ مقام پر ہیں، ہدایت کی تو ان کو بھی ضرورت ہے، ان کو مزید ضرورت ہے۔ یعنی کہ ہر بندہ جس لیول پہ کھڑا ہے اس کو اس لیول سے اوپر ہی جانا ہے۔ اور جو دیندار لوگ ہیں، ظاہر ہے تقویٰ کی معراج کو پا لینے کے لیے ان کو الہادی کی ضرورت ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا کرتا ہے۔ یعنی ہم جس بھی لیول پر کھڑے ہوں، ہمیں کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مزید سے مزید کی طرف ہمیشہ اپنا سفر کو گامزن رکھنا چاہیے۔ جیسے ایک بچے کے اگر 90% مارکس آتے ہیں تو وہ وہاں سیٹسفائی نہیں ہو جاتا، اس کو ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم مجھے 95 چاہیے، 95 آ جاتے ہیں تو مجھے 100 چاہیے، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا، تو وہ مزید سے مزید کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن بھی ایمان کے لحاظ سے کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا کہ یہ جو چیز مجھے مل گئی ہے نا بس اتنا کافی ہے، یہ جو علم مجھے مل گیا ہے اتنا کافی ہے، مجھے مزید کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ جس طرح ہدایت پاتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی رینکس کو بڑھاتا جاتا ہے، اس کو بھی تقوی کی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچاتا ہے، اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ تقوی کی معراج کو پا لیتا ہے۔ تو یعنی کہ ہم جس بھی لیول پہ کھڑے ہیں ہمیں اس سے مزید اوپر سے اوپر ہی جانا ہے۔ اور جو لوگ اپنی منزل کو تلاش کر لیتے ہیں، راستہ پہچان جاتے ہیں، تو ان کو ہادی کی ضرورت، ایک رہبر کی ضرورت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی نگاہ میں اس ہادی کی یا رہبر کی اہمیت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جن کی منزل جنت ہے اور راستہ صراط مستقیم ہے، وہ اس راستے پر چل پڑتے ہیں، اس راستے کو پکڑ لیتے ہیں اور مسلسل اس التجا کو اللہ عز و جل کے حضور پیش کرتے ہیں، اور کبھی بھی اس دعا سے بے نیاز نہیں ہوتے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت کے راستے پر رکھنا، مجھے ہدایت کا راستہ دکھانا، اور ہمیں صرف راستہ دکھانا نہیں بلکہ جما دینا ہمارے قدموں کو اس راستے کی طرف۔ اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ الہادی ان کی رہنمائی فرماتا ہے، اپنی رضا اور جنت کی طرف ہر وقت ان کی رہنمائی فرماتا ہے اور اپنی رہنمائی سے نوازتا ہے۔ اب وہ لوگ جو صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والے ہوتے ہیں نا، داعی اللہ ہوتے ہیں، ان کا جو ایک کنیکشن ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الہادی ہے، سب سے زیادہ ہدایت دینے والا ہے، اور اسی طرح وہ بندے جو اللہ کے اس مشن کو لے کر چلتے ہیں وہ بھی ہادی کا کام کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، زیادہ قریب ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ اللہ الہادی کے ملازم ہوں اور اللہ الہادی کے اس کام میں شریک ہیں جو اللہ الہادی خود کر رہا ہے۔ اللہ الہادی کا یہ نام انہیں پیغام دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو نرمی کے ساتھ اللہ عز و جل کی طرف بلائیں، جیسے کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے ایک تو نصیحت بہت اچھی ہونی چاہیے، عمدہ نصیحت ہونی چاہیے، اور حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے ہمیں پتہ ہو کہ اگلا بندہ کس سیناریو کا ہے، کس بیک گراؤنڈ کا ہے، اسی کے مطابق اپنی بات ہم اس کے سامنے رکھیں گے۔ اور ہم نے ہدایت کا کام کیسے کرنا ہے؟ عمدگی کے ساتھ کرنا ہے، عمدہ نصیحتیں دینی ہے، کسی کو تانے دے دے کے دین کی طرف نہیں بلانا ہے۔ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو اسے بہت پیار سے، احترام سے بات کرتے ہوئے اس کو نماز کی طرف لگانا ہے، بلکہ یہ نہیں کہنا او بے ہدایت ہے، تمہیں تو ہدایت ہی نہیں ہے، نماز پڑھ لو، آ جاؤ، تمہیں تو پتہ ہی نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یعنی تانے دے کے، اگلے کو ڈی گریڈ کر کے، اگلے کو ذلیل کر کے دین کی طرف نہیں لایا جا سکتا۔ بلکہ صرف دین ہی نہیں، کوئی بھی کام آپ اگلے کو ذلیل کر کے نہیں کروا سکتے۔ آپ کسی بھی کام کو کروانے کے لیے پیار سے ہی اگلے کو مخاطب کرتے ہیں۔ دنیا میں انبیاء ہدایت کی طرف بلانے والا گروہ ہے، جن کی خاصیت یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ اللہ الہادی کے ذمہ سب کو ہدایت دینا ہے اور راستہ دکھانا ہے، اس لیے وہ لوگ جو اللہ الہادی سے ناواقف ہیں یا دور ہیں، وہ ان کو صراط مستقیم کی طرف بلاتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، واللہ یقول الحق وهو يهدي السبیل، اور اللہ حق کہتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔